بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد علیہ السلام. السلام علی الحسین علیہ السلام و اجداد الحسین علیہ السلام و ابی الحسین علیہ السلام و ام الحسین علیہ السلام و اخوات الحسین علیہ السلام و اختان الحسین علیہ السلام و ازواج الحسین علیہ السلام و اولاد الحسین علیہ السلام و اصحاب الحسین علیہ السلام. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا فاتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب بعض الانصار. محمد وآل محمد. پروردگار کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خالق کائنات محمد و آل محمد کا صدقہ صدات وزام کا بچھایا ہوا فرش عزا کریم کربلا کے عزت ماب عزاداروں کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول اور مستجاب فرمائے. جو دعائیں حاجات اور تمنائیں لے کے اس پاک دہلیز پہ سجدہ مودت ادا کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، مالک آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. کوشش کرنا دعا میں سارے شامل ہو جانا. کریم اللہ تجھے حسین بادشاہ کی کریمی کا واسطہ دنیا میں کوئی حسینی کوئی عزادار علی ولی اللہ پڑھنے والا مومن زندگی کی آخری سانس تک کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ ہو. اپنی بارگاہ سے وسیع رزق حلال عطا فرما اور اس رزق کو بارگاہ محمد و آل محمد میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. ملت جعفریہ میں اتحاد عطا فرما اور دشمنان عزاداری دشمنان علی ولی اللہ کو نیست و نابود فرما. ہمارے وارث کے ظہور میں تجلیل فرما. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بآواز بلند میرے نہایت واجب الاحترام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، امام حسین علیہ السلام کا ذکر پاک 1400 سال سے جاری اور ساری ہے. روکنے والے اس ذکر کو روک کر اپنا اپنا شجرہ بتاتے رہے. مولا آپ کی توفیق میں اضافہ فرمائے، مالک آپ کو زیادہ عطا فرمائے. بسم اللہ. جی میں گزارش کروں مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں چونکہ کنولٹر شیعہ ہوں، میں اکثر احباب جانتے ہیں کہ میں بنیادی شیعہ نہیں تھا. میں نے اپنی تحقیق سے مذہب حقہ کو قبول کیا. میں جب سے اس منبر پہ آیا ہوں، میں نے کبھی اس منبر پہ آ کے شیعہ نے آل محمد کو سنانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میرا عقیدہ، میرا ضمیر، میرا دل مجھے شیعوں کو سنانے کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ کا عقیدہ میرے ساتھ ملے تو بہتر ہے، نہ ملے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اس لیے آل محمد کے در پہ عقیدہ سلیمان اور ابو ذر کا بھی برابر نہیں تھا.
मौला आपको सलामत रखे, मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। या इस्लाम, या इस्लाम, मालिक आपको सलामत रखे, मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। मालिक अज़ादारों को, अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों को नजर बद से महफूज फरमाए। मैं गुजारिश करूं कि मैंने कभी शियों को सुनाने की कोशिश नहीं की, काफ़ी अरसा मेरा आपके सामने भी गुजर रहा है, तो मैं समझता हूं कि जो बंदा मातम भी करता है और अजान कलमा नमाज में अलीयुन वलीउल्लाह भी पढ़ता है और उस बंदे ने अपने घर की छत पे सरकारे वफा का परचम भी सजा रखा है, उस बंदे को ना भी सुनाया जाए, उसे तो पता है जहां 14 बैठे हूं वहां बैठना ही इबादत है। मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, मौला आपको ज्यादा अता फरमाए, मालिक आपको ज्यादा अता फरमाए। या। और मैं गुजारिश करूं, एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, और मैं चूंकि हमारी कोई हैसियत नहीं, बिल्कुल मैं मिंबर की इस बात को बरमला कहता भी हूँ और कहना भी चाहिए, हमारी कोई हैसियत नहीं, जितने हम पढ़ने वाले हैं। मुझे तो अपना पता है, जब मैं शिया हुआ था तो मैंने साइकिल भी किस्तों पे लिया था। मौला मेरा जनाब वाला, मुझे अपना पता है, मुझे अपना पता है। बाकी जितने हम खान साहब हैं, मलक साहब हैं, चौधरी साहब हैं, सब कुछ हमारा दरे अहले बैत से मिलता है। इस दर से हट के हमारी हैसियत आना नहीं। मतवज्जे हैं, मैं बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, और ये बात चूंकि वीडियो के जरिए पहुंच जाए, आप सब तक पहुंचे। जब हमारा पढ़ने वालों का अकीदा है कि जहां मजलिस हो वहां 14 आते हैं, बोलो मेरा नाम, ठीक है। और आपका भी अकीदा है कि जहां मजलिस को मैंने देखना है कितने बंदों तक बात पहुंची है और कितने बंदों के दिल में शियत है। लिबास का शिया होना और बात है, इखलाक का शिया होना और बात। मौला तो सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। एक बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ और यकीनन आपकी तवज्जो है। मैं गुजारिश करूँ कि जब हमारा पढ़ने वाले उलमा और ज़ाकिरीन का अकीदा है कि जहाँ मजलिस को वहाँ पाक आ जाते हैं, और आपका भी अकीदा है जहाँ मजलिस को पाक आ जाते हैं, तो याद रखना फिर मजलिस में हम वो पढ़ें जो 14 की मौजूदगी में पढ़ने के काबिल हो। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे जनाब वाला, तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब वाला, सिर बेदार फरमा रहे हैं। सारे बंदे इबादत में शामिल हो जाए, हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। या अलैहिस्सलाम, मालिक आपको सलामत रखे, मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ और आप भी याद रखिएगा, मेहरबानी फरमाइएगा, मजलिस के दरसगाह है, हम नारा लगाते हैं हमारी दरसगाह करबला करबला। यहाँ हमने अपनी नस्लों को शियत भी बतानी है और सर उठा के चलने का तरीका भी बताना है। बोलो मेरा जनाब वाला, हमारी दरसगाह है। तो याद रखना, जितने सामाइन आप आते हैं, आप लोग आते हैं, आप आते नहीं, आप बुलाए जाते हैं फिर आते हैं, तो फिर याद रखना, अगर आपने नारा जाकिर आलिम को खुश करने के लिए लगाया तो जाकिर खुश हुआ है, मौला नहीं। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे जनाब वाला, बेदार फरमा रहे हैं। तो मेरे साहिबान, और याद रखना, जो मौला हुसैन के साथ दो नंबरी करे उसका ये भी बर्बाद है। बोलो मेरे नाम, तवज्जो फरमा रहे ज़ेन बेदार। ये बातें कड़वी हैं लेकिन जरूरत है।
دشمن بیدار ہے، دشمن شیعت پہ حملہ کر رہا ہے، اور میں شیعوں سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا، آپ کو میں نے کبھی سنایا ہی نہیں، میں صرف اور صرف ان لوگوں تک پیغام حق پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں جن کو آج بھی علی ولی اللہ دہشت گردی نظر آ رہا ہے۔ توجہ ہے، ذہن بیدار فرما رہے ہیں جناب والا، توجہ ہے، آپ کی توجہ ہے، ذہن بیدار فرما رہے ہیں جناب والا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ میرے صاحبان، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میرا جو مکتب ہے نا، مکتب تشیع، شیعہ ایسا مظلوم مسلک ہے جس کو مارا زیادہ گیا ہے، سمجھا کم گیا ہے۔ بولو میرے نال میں توجہ ہے، نفرت زیادہ کی گئی، محبت نہیں کی۔ یار بڑے سے بڑا سیالکوٹ والوں دہشت گرد بندہ پکڑا جاتا ہے اور اس کے لیے بھی عدالت لگتی ہے، جج بیٹھتا ہے، وکیل بحث کرتے ہیں اور پھر جا کے فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم وہ مظلوم ہیں، ہماری کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ توحید سب سے اچھا ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے والا، بولو پھر نہ سنانے والا، ذہن بیدار فرماؤ۔ ہمارا عقیدہ توحید سب سے اچھا ہے، ہم سے بہتر کسی کا عقیدہ توحید نہیں۔ ہمیں بدنام کرنے کے لیے بندے کہہ دیتے ہیں دیکھیے جی شیعہ تو بس علی مولا کو ہی اللہ سمجھتے ہیں، اور پھر بندے ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو بن رہی ہے اور میں یہ بات لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ شیعہ مسلک کے نزدیک علی اللہ نہیں، ہاتھوں کی جناب والا توجہ ہے۔ شیعہ مسلک میں بڑے آرام سے، چونکہ مجھے بات عرض کرنا ہے اور اپنی قوم کی مجھے خدمت کرنا ہے، شیعہ عقیدے کے مطابق علی اللہ نہیں۔ اگر تو نے کلمہ آنکھ کھول کے اور زبان و دل سے پڑھا ہوتا تو تجھے کلمے میں پتہ چل جاتا علی اللہ نہیں، علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے۔ ہائے بولو جڑے بندے میرے نہ بول سکتے جناب والا، مالک آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ جب تک بات جا رہی ہے، ٹھیک جا رہی ہے، تو میں گزارش کروں اللہ یا رسول اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ باتیں ضروری ہیں، چھوٹے بچے سے بندے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ شیعہ، اب وہ ماتم پہ اعتراض اتنا نہیں، اب بندوں کا عزاداری پہ اعتراض کم ہے۔ اب پڑھے لکھے طریقے سے لوگوں کو شیعت سے دور کرنے کے لیے بندے بہانہ کرتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا علی مولا نے جب سجدہ کیا تھا نا تو کسی بندے نے کہا تھا علی سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ تو علی نے دیکھ کے کہا تھا دل کرتا کہ سجدہ کروں اس کی توحید بچ جائے۔ ہائے ہائے اوئے ہوئے 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 ہوئے، تھوڑا پڑھ لین دیں دے ہو تو ٹھیک سی جناب۔
توفیقات میں اضافہ فرمائے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے، مولا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جی میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں اور اس بات کو بندے یاد کریں اور بات کو آگے پہنچائیں، اور مجھے سارے مجمع کی تائید چاہیے۔ جی میں گزارش کر رہا ہوں کہ شیعہ عقیدے کے مطابق علی اللہ نہیں، تھوڑے بندوں کی تائید آ رہی ہے، زیادہ کی آنی چاہیے تھی۔ علی اللہ نہیں، میں اپنی بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہم علی کو اللہ جیسا بھی نہیں کہتے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے جناب والا، غور ہے، توجہ ہے، مجھے سب کا ساتھ چاہیے۔ ہم علی کو اللہ بھی نہیں کہتے، اللہ جیسا بھی نہیں کہتے۔ چھوٹا بچہ کہنا مجھے نہیں آتا، آخری بندے تک شیعہ کا سنی ہے، سب کی بات مجھے ملنی چاہیے۔ ہم اس بندے پر لعنت کرتے ہیں جو علی کو اللہ جیسا کہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یعنی ہم اس بندے کو قابل لعنت سمجھتے ہیں جو علی کو اللہ کہے یا اللہ جیسا کہے۔ آدھی بات نہ کر، بات پوری کر۔ جو علی کو اللہ جیسا کہے وہ بھی لعنتی ہے، جو علی کو اپنے جیسا کہے وہ بھی لعنتی ہے۔ اللہ اکبر، مالک سلامت رکھے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے، مولا زیادہ۔ یا اللہ، یا علیہ السلام، یا علیہ السلام۔ یا علیہ السلام۔ اور مجھے ایک بات عرض کرنا ہے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں چونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں بات پہنچانا چاہتا ہوں کسی دوسروں تک، آپ کو میں نے وسیلہ بنا لیا۔ ہمارے کچھ اہل سنت بھائی کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ بھی ہے کہ حق چار یار، توجہ ہے جناب والا، غور فرما رہے ہیں، مجھے اس پہ بحث نہیں کرنا اور نہ کرنا کہ پھر کسی مجلس میں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ حق چار یار، یعنی نبی کے بس چار یار حق ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ نبی کے چار یار حق ہیں۔ کون سے؟ کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، میرا بادشاہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ چاچا جی مولا تھوڑی زندگی کرے، آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو۔ یعنی یہ چوتھی ہجری سے پہلے علی کو رضی اللہ نہیں کہا جاتا تھا۔ علامہ ابن حجر مکی نے نبی کے جتنے بھی صحابیوں کا تذکرہ کیا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت بلال رضی اللہ، حضرت مقداد رضی اللہ۔ لیکن علامہ ابن حجر مکی انہوں نے کتاب لکھی تھی الصواعق المحرقہ، اور اس کا مقصد تھا کہ یہ میری جو کتاب ہے نا یہ شیعوں کو جلا دے گی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا تیری تو کتاب ہے، شیعہ کو تو نمرود کی آگ بھی نہیں جلا سکی تھی۔ آئے ہے، واہ بھائی واہ، مالک سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ لو جی نبی کے 1.25 لاکھ صحابی، میں سب کی بات کرنے کے لیے تیار ہوں، نبی کے 1.25 لاکھ صحابی جو ہیں نا، ان میں ہر بندے کے ساتھ رضی اللہ آتا ہے۔ یہ رضی اللہ کیا ہے؟ بولو یار میرے نال، یہ رضی اللہ کیا ہے؟ راضی یا فعل ماضی ہے، راضی اللہ، اللہ راضی ہوا، انہو ان سے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ یہ کارم اللہ کیا ہے؟ فعل ماضی، کارم اللہ ہو وجہہ، اللہ نے علی کے چہرے پہ کرم کیا۔ اللہ اکبر، توجہ ہے، اور مجھے بات سب کی توجہ چاہیے۔ یعنی جتنے بھی ہیں نا، اللہ پہلے ناراض تھا،
پھر راضی ہوا. علی وہ ہے جس کے چہرے پہ کرم ہوا. اگر سیال کوٹ میں جملہ ضائع ہوا تو ممبر پہ کھڑا ہوں, اگلی مجلس میں نے کسی جگہ نہیں پڑھنا, یہاں آپ نے قدر کی تو پھر میں عرض کر لوں گا. کہتے کہ علی کے چہرے پر اللہ نے کرم کیا. باقی رضی اللہ, تو ان کے شاگرد نے پوچھا باقی رضی اللہ کیوں, علی کرم اللہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا ہر صحابی کا چہرہ محمد نے بت کے سامنے سے اٹھایا تھا, اللہ کی بارگاہ میں جھکایا تھا. ہر مالک سلامت رکھے آخری بندے تک میرا ساتھ دے لینا جناب والا. ہر 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 صحابی کا چہرہ, حضرت ابو بکر کا چہرہ بت چھڑوائے اللہ کی بارگاہ میں جھکایا. حضرت عمر بت پوچھتے تھے چھڑائے اللہ کی بارگاہ میں جھکایا. حضرت عثمان بت پوچھتے تھے چھڑائے اللہ کی بارگاہ میں جھکایا. تلخا بت پوچھتے تھے چھڑائے اللہ کی بارگاہ میں جھکایا. وہ کہتا صرف علی ہے جس نے بتوں کو پوچھنا تو دور کی بات ہے, بتوں کی طرف کبھی نظر جھکا کے بھی نہیں دیکھا. مالک آپ کو سلامت رکھے. مولا اللہ اکبر, مولا آپ کو سلامت رکھے. یا علیہ السلام, یا علیہ السلام. مہربانی فرمانا ایک میں گزارش کر لوں کہ یہ جو نعرہ ہے نا, نعرہ شرم سے وہ لگاتے ہیں جن کے مرشد کا نام بزم میں, محفل میں, بندوں میں لینے کے قابل نہ ہو. خیر جو مجھے کر لینے دو بات. کیا وہ جی توجہ سیالکوٹ والوں, یہ تھوڑی میری محنت ہے, توجہ فرمائیے گا. یعنی نعرہ شاہ جی وہ اپنے مرشد کا شرما کے لگاتے ہیں جن کا مرشد کا نام بازم میں, محفل میں, مجمع میں, بندوں کے سامنے لینے کا قابل نہ ہو. کنی کو داد دیو دے, کنی کو دیو دے, کنی کو دیو دے. دیکھ لینا یہی وجہ ہے جس بندے کا نام مجمع میں لینے کے قابل نہیں تھا نا, اس کے نام کا نعرہ ہی نہیں بنا. ہے واہ بھائی واہ, زندہ باد, زندہ باد ملک صاحب, چاچا جی زندہ باد. حیدری علیہ السلام, مالک آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جب میں نیا شیعہ ہوا تو میرے ایک اہل سنت دوست تھے اور ہم دونوں ایک ہی مسجد میں وہ اذان دیتے تھے اور میں کبھی کبھی اذان دیتا تھا, اس لیے کہ میں بے سرا تھا. بھائی میں گجر برادری دا بندہ, مینوں نہیں سور آمدی, مینوں نہیں پتا تہاڈی مال پوس کی ہے, منو نہیں پتا تہاڈی ٹھمری کی ہے. بولو تو صحیح جناب, میں منو نہیں پتا تہاڈی مال پوس کی ہے تے ادھی رات کچھ بات دا مینوں نہیں پتا. تو جب وہ نہیں ہوتے تھے تو میں پھر اذان دے لیتا تھا. جب میں شیعہ ہو گیا اور وہ ابھی اہل سنت تھا تو مجھے کہتا بھی اے منو چنگا نہیں لگتا, کیونکہ ایک طرف ہمارا شیعہ کا امام بارگاہ, دوسری طرف مسجد تھی. وہ کہتا کہ تو مسجد میں کھڑے ہو کے کہتا کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ, تو یہ اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا چل یار ایسے کرتے ہیں نا, تجھے علی کا نام اچھا نہیں لگتا, ہن کنی کو داد دیو دے, ویڈیو بھی بن دی ہے. میں کہا تو مہربانی کرنا, آج تو اذان دے, تو اس کا نام لے لے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, تو اس کا نام لے لے, تو اس کا نام لے لے. جب ظہر کی اذان بھی ہو گئی اور عصر کی بھی ہو گئی, مغرب کی بھی ہو گئی, عشاء فجر کی اذان بھی ہو گئی, اور وہ پانچوں اذانیں میرے دوست نے دی. اور جب اذان میں نام آنا آیا تو میں نے گھر بلا کے کہا بھیا کیا بات ہے, نام کیوں نہیں لیا؟ ہوں مرضی کرو تہاڈی اپنی, بولو نہ بولو مرضی ہے, یہ تمہارے علی کا افتخار ہے. وہ کہتے یار کیا کریں,
ہمارے والے ولی کی شور میں نہیں آتے ہیں. اللہ ہائے 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 اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. یا ہمارے والے سارے بولو جی اللہ اکبر. سب بولے چلے میں بات عرض کر دیتا ہوں. اور میں نے یہ پڑھا تھا نصرت فتح علی خان کی کتاب میں. وہ کہتا کہ میرے پاس فیصلہ باد کے کچھ بندے آئے اور انہوں نے کہا تو جو قوالی کرتا ہے وہ علی علی کی کرتا ہے. واہ بھائی واہ. نصرت فتح علی خان مر گیا, مالک درجات بلند کرے. تو تیری جتنی قوالیاں ہیں علی علی کی قوالیاں ہیں. وہ کہتا ہے مجھے خالی چیک دیا, خالی چیک دیا اور کہا چیک رکھ لے, ہم فیکٹریوں کے مالک ہیں, شاہ جی پیسے مرضی کے لیے لینا, اے 3-4 قوالیاں ساڑیاں بھی بنا دے. بولو تو صحیح یار. ہوں شیعہ بندہ نہ بولیا تو مرضی تھوڑی اپنی ہے نا. وہ کہتا ہے کہ یہ نا 3-4 مہربانی یہی سمجھو اے ساڑیاں بھی قوالیاں بنا دے. وہ کہتا ہے کہ بندے 1 مہینے کے بعد دوبارہ آئے, کہتے ہیں خان صاحب ہم نے آپ کا والیم نہیں دیکھا جس میں ہماری بھی قوالی ہو. تو خان صاحب نے چیک واپس کر کے کہا جناب لے جائیں, آپ والے سرگم میں نہیں آتے ہیں. بولو یار میرا نہ توجہ ہے جے کیڑا بندہ جی ہاتھ تھلے رہ رہے جناب والا آپ والے علی مولا علی علی مولا علی مولا علی مولا مولا تو توفیقات اضافہ فرما, مالک آپ کو زیادہ دے. تو یار مہربانی کرو پھر شیعہ بندے کو تو شرما کے اپنے مولا کا نام نہیں لینا چاہیے نا. نصرت صاحب کہتے ہیں کہ میں خان صاحب بندہ ہوں, میں نے بڑا سور کو توڑا مروڑا, لیکن آپ والے سرگم میں بھی نہیں آتے. حد ہو گئی ہے, تیرے والے سرگم میں نہیں نہ آتے, اسی لیے تجھے علی ولی اللہ دہشت گردی نظر آئے ہیں. بولو یار میرے نال بولو, ہاتھ بلند کر کے حیدری. مالک سلامت رکھو, مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرنا. یہ نعرہ کیا ہے میں بات عرض کر لوں جی. بسم اللہ. چلو اے چونکہ میرے بالکل نال دا پنڈی اگلا پنڈی عالم لوہار دا سی, میرے بالکل قریب ہے. چلو معاف دینا, جملہ میرا نہیں, مالک درجات بلند کرے. فاضل علوی اللہ مقامہ کا جملہ ہے. وہ فرمایا کرتے تھے شیعو حد ہو گئی ہے, تمہارا مرشد علی ہے اور تم یا علی کہتے ہو یا علی کہتے ہو, فخر سے نام لیا کرو. کیوں کہتے کہ تمہارے مرشد کے نام کے بغیر تو لاہور کی جگنی بھی مکمل نہیں آئے ہیں. اللہ 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 اللہ. مالک سلامت مولا آپ کی طرف مجھے بات عرض کرنا ہے اور آپ متوجہ ہیں, اور مجھے اپنے بچوں کے لیے اس بات کو ذرا مکمل کرنے اور آپ میرا تھوڑا ساتھ دیجئے گا. یعنی کہ 4 یا مجھے اس پہ نہیں بولنا, میں بات عرض کر رہا ہوں جی. نبی کے 4 خلیفہ ہیں, نبی کے 4 جانشین ہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ ہماری مجبوری ہوتی ہیں اور آپ ان پہ ذرا برداشت کر لیا کریں. مہربانی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, میں گجرات مجلس پر پڑھی تو 2-3 باری بچ آ گئے ٹھاؤں ہو کے, تو بانی نیاز دین لگیا نا, گڈی چ بہن لگیا, تے جی میرے کان دے نال منہ لا کے آندا ہے یہ تک پچھلے گھر دی جان نہیں دے چکی.
بولو تو صحیح یار غور یہ تھا کہ پچھلے پیران دی جان نے میرے بانی مالک آپ کو سلامت رکھے. تو میں گزارش کروں, میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور بچوں کے لیے بات ہے, بڑے بات کو لیں گے اور بات کو آگے پہنچا دیں گے. جی پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, چوتھے حضرت علی کرم اللہ ہو. آپ توجہ نہیں فرما رہے. اور چوتھے مولا علی. مجھے بات عرض کرنا ہے, جو بندہ, چلے میں کہتا ہوں, میں آپ کی مان لیتا ہوں, چار ہیں نا, چار ہیں ٹھیک ہے, لیکن کم از کم علی کو چوتھے نمبر پر بھی ویسے مانو جیسے پہلے کو مانتے ہو. بولو یار میرا نا توجہ ہے, ذہن بیدار فرما رہے ہو. یعنی حضرت ابو بکر کو پہلے نمبر پہ مانا, اور جنہوں نے حضرت ابو بکر کو زکوٰۃ نہ دی, حضرت مالک بن نویرہ, بچوں تک بات آنی چاہیے, مالک بن نویرہ نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا تھا, اپنی قوم کا سردار تھا. اس نے کہا تھا کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں لیکن میری مجبوری ہے, میں نے کثیر میں نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے علی ولی اللہ کا اقرار کیا تھا. ہے بولو تو صحیح, توجہ ہے, توجہ ہے. کہتا کہ میں نے علی کو مولا خطیر میں مانا تھا, اب چونکہ خلیفہ علی نہیں تو میں زکوٰۃ نہیں دیتا. توجہ ہے, توجہ ہے. جی مالک تو ہم سلامت رکھے, تو آڈی تائید آ گئی, مہربانی تسی پڑھے لکھے بندے ہو, کہ اب مسلمانوں نے کہا کہ وہ مرتد ہو گئے تھے. مجھے بات عرض کرنا ہے کہ جو حضرت ابو بکر کے مقابلے پہ آئے, کلمہ بھی پڑھتا تھا, ہائے ہائے بولو یار توجہ ہے, کلمہ بھی پڑھتا تھا, نمازیں بھی پڑھتا تھا, زکوٰۃ کا بھی منکر نہیں تھا. کہتا دوں گا جب خلافت پہ علی آئے گا. اللہ اکبر, توجہ ہے. تو اس کو مار دیا, قتل کر دیا, اور اس کو کہا کہ یہ مرتد ہے. مجھے بات مکمل کرنا ہے. اور حضرت عمر کو جس بندے نے مارا کہا وہ کافر تھے, اور حضرت عثمان کو جس نے قتل کیا کہا وہ باغی تھے. چل یار اندر کی کرنا, منافقت تو نہ کر. جو پہلے کے مقابلے پہ آیا وہ مرتد ہے, جو دوسرے کے مقابلے پہ آیا. آپ جو بندہ نہیں بولے گا, شکایت مولا کی بارگاہ میں, مولا بندے کافی تھے, میں نے آپ کا حق بیان کرنا تھا, بندوں نے ساتھ نہیں دیا. اندر سے ماننا علی کو, جو پہلے کے مقابلے پہ آیا وہ مرتد بنا, جو دوسرے کے مقابلے پہ آیا وہ کافر بنا, جو تیسرے کے مقابلے پہ آیا وہ باغی بنا. اب علی کو اندر سے مان اور مقابلہ کر. جو جو علی کے مقابلے پہ آیا کافر بھی تھا, مرتد بھی تھا, باغی بھی تھا. اللہ اکبر. مولا تھانو سلامت رکھے, مولا تھوڑیاں توفیقات اضافہ فرمائے, مولا تھانو زیادہ عطا فرمائے, مولا تھانو زیادہ عطا فرمائے. توجہ ہے, غور فرما رہے ہیں, ہاتھ بلند کر کے حیدری. توجہ ہے, بسم اللہ. حیدری یا علی علیہ السلام. اب اعلان کر, اعلان کر. اگر کلمہ پڑھ کے پہلے کے مقابلے والا مرتد ہوتا ہے تو علی کے مقابلے پہ آنے والا مسلمانوں کا مومن لعنت اللہ ہے. اللہ سلامت رہو, سلامت رہو. مولا آپ کو سلامت رکھو, مولا تھوڑی توفیقات اضافہ فرمائے, اللہ آپ کو زیادہ عطا فرمائے, مولا آپ کو سلامت رکھے. ہائے ہری یا حضرت السلام. اور شاد رکھنا, میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, نماز ہے میں نتیجہ دینے لگا ہوں, اور سیالکوٹ کی دھرتی میں میری زبان سے پہلی مرتبہ یہ نتیجہ آنے لگا ہے. آج تک میں نے 3 سال ہو گئے آتے ہوئے میں نے یہ جملہ نہیں کہا, میرا ساتھ دینا. میں گزارش کر رہا ہوں, نماز ہے
تسی ادو بھی نام بولو تم ہی ہے یہ کیڑا کو مسئلہ دیکھو جی نماز ہے اور یاد رکھنا آپ کا کام ہے جو بندہ منافق ہوتا ہے نا پاجی منافق وہ مرضی کا کلپ نکالتا ہے مرضی کا جیڑا انہاں میرا کرنا ہے منو بھی پتا شامی پہنچ جانا ہے جی بالکل میرے کو جانا ہے منو پتا ہے لیکن وہ مرضی کا نکالتا ہے نماز ہے شیعہ مہربانی کرنا کبھی نماز اور حسین کا مقابلہ نہ کروانا بولو یار بولو 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 جی پاج مہربانی تھوڑا سلام ہے مشکل گالے لے لو وہ تھوڑی مہربانی ہے جی بندہ ممبر پہ آتا ہے اور آ کر کہتا لو جی اللہ پاک نے مجھے قلم دیا ہے اور اب میں نا آپ کو بات بتانے لگا ہوں تو نہ پہلے ہی لینے چاڑ لیا ہوں جو بولنا انہیں میں جیڑا حلالی ہوئے دا تسی پھر بولنا ہی بولنا ہے میری تقریر زندگی گزر گئی 3 سال 4 تھوڑے کو چوتھا سال ہی آمدے ہیں آج تک میں نے نہیں کہا کہ تھوڑے چو حلالی نے بولنا دوجے نے کیوں میرے عقیدے کے مطابق اس دروازے سے اندر ہی وہ آتا ہے جو حلالی ہوتا ہے ہائے بولو یار غور ہے میرے نہ توجہ فرماؤ بولو میرے نہ یار توجہ فرماؤ حد ہو گئی یا مہربانی مہربانی یہ کچھ مہربانی فرمائیں میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں کرنی بھی چاہیے کہ حد ہو گئی بھائی اساں پیسے بھی تواڈے کولوں لئیے اب جننے خان صاحب ہیں نے دسو ہاں جے کسے دے کولے حسین دے بوئے تو ہٹ کے روپیہ بھی ہے تے منوں کو دسے کسے کولے ہے تے منوں کو دسے ایتھوں لبا سارے نے کیوں شاہ جی بھی پیسے بھی اسی تواڈے کولوں لئیے تے شجرا بھی تواڈا ہی چیک کریے واہ بھائی واہ کمال کر دیتا جے کمال کر دیتا جے بھائی رون نیو پہ آمدہ تو گناہاں دی معافی مانگ لے اور کرمالیا تنو پتہ ہی نہیں نا میرے 6ویں مولا دا ملک جی فرمان ہے کتاب جو نہ وکھاواں او کھروٹے دے چوک چ میری گردن قتم کرو میرا پرچہ FIR کوئی نہیں میرا 6واں مولا فرماتا ہے بندہ گھر سے مجلس کی نیت سے چلتا ہے اللہ پچھلے گناہوں کی معافی دے دیتا ہے حیدری مالک سلامت رکھے مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کلپ ساڑھے بندے کٹ دینے ہم کہاں سے کہاں چلے گئے جی بالکل مجلس چامنا ثواب نہیں آرام نہ سن لو مجلس چاونا ثواب نہیں ایتھے بیٹھیاں عبادت نہیں آنکھوں دے مولوی آکھنا کی چاہنا ہے یکاں بیٹھنا عبادت نہیں کیا ہے تیرا 6واں مولا فرماتا ہے مومن جب گھر بیٹھ کے مجلس کا پروگرام بناتا ہے نا کس کس کو پڑھانا ہے تیرا وہ کلام کرنا بھی عبادت ہے بولو حیدری صلوات اللہ چلو محمد یاد آرام نعرے کافی ہو گئے مقصد کی بات ہو انہاں دے شجرے پھر سن لو فرمان ایک بانیان فرش عذاب تشریف فرما ہیں آیت اللہ وحید خراسانی زندہ مجتہد جس بندے کو ضرورت ہو میں نے کال کرے واٹس ایپ تے اسے بڑے تصویر آیت اللہ دی کتاب دی آ جائے گی آیت اللہ کہتا ہے بندہ بانی فرش عزا مجلس کروانے والا گھر اکیلا لیٹا ہے اکیلا کلا دوجا بندے کو نہیں اور دل میں سوچ رہا ہے مہمان زیادہ آ جائیں گے ایک دیگ لنگر زیادہ کر لیں وحید خراسانی کہتا ہے یہ تیرا سوچنا عبادت ہے ہائے ہائے بولو تو صحیح یار غور ہے توجہ ہے
مہربانی مالک آپ کو سلامت رکھے. تو میں گزارش کروں ہمیں کچھ ہونا چاہیے اور آپ کو بھی تھوڑا بہت عزاداری کے حوالے سے اور کم از کم ان کے حوالے سے جڑے اسی ہم نے پیسے بھی لینے نے پھر جانا ہے انہاں بیچاریاں مفت ہم نے. اساں اتوں نکلدے آکھنا پیرو گلا خراب ہے چاول نہیں کھان ہوندے. بولو میرے نال جنوں کوڑی لگتی ہے لگے میں جان تانوں نہیں میں مولا نوں دینی ہے لگتی ہے تو لگے. جی گلا خراب ہے تے موٹا حکیم نے منع کیتے ہے. اگلی بات آپ خود سمجھتے ہیں پھر کی پکنا ہے. اے بچارے صبح صبح گھروں کوئی فیکٹری تو چھٹی لے کے ٹرے ہے کسی نے کوئی کام کیتا ہے تے انہاں نوں چاول دیو تے کھا لینے نے. بولو میرے نال تے انہاں دے سجرے مہربانی فرماؤ میرا یہ جملہ نیٹ پہ چڑھاؤ. میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا ماتمیوں کا حسین کے عزاداروں کا شجرہ وہ چیک کرتا ہے جس کا اپنا شجرہ کمزور ہوتا ہے. مالک سلامت رہے. یا مالک آپ کو سلامت. اللہ محمد وآل محمد. متوجہ ہیں بات فرما رہے ہیں میری بات پہ توجہ ہے جناب والا توجہ ہے جی. یعنی میں گزارش کروں نماز ہے لیکن نماز اور حسین کے مقابلے پہ داد نہ دو. حد ہوگی یار کہ نماز اور حسین کا مقابلہ یار مقابلہ وہاں ہوتا ہے جہاں جنس ایک جیسی نہ ہو. اللہ اکبر. نماز محفوظ ہے حسین محافظ ہے. بولو میرے نہ جناب والا مالک سلامت ہے. میں نتیجہ دینے لگا نماز بسم اللہ ہوں بولے نا سارے نماز ہے نماز سارے بولو نماز ہے. روزہ حج زکات قرآن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. لو جی بولنا مرضی نالے. ویڈیو کیمرے دو لگے ہوئے ہیں ان دو کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کھروٹا نہیں. نماز کعبے جا کے پڑھ اگر علی نہیں تو فضول ہے. علی علی میں توجہ چاہ رکھا ہوں صاحبان سے توجہ چاہ رکھا ہوں میں صاحبان سے میں توجہ چاہ رکھا ہوں. میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں نماز ایسے پڑھ یکاں علی رکھ. بسم اللہ آج نماز ایسے پڑھ علی رکھ. نماز ایسے پڑھ علی رکھ. نماز ایسے پڑھ. آؤ بسم اللہ آگے. ملک صاحب تشریف لے آئے اور میں گفتگو کو مکمل کرنے لگا ہوں. وہ آگے اور میرے بعد بہترین انداز میں آپ کو ذکر سنائیں گے اور مجھے بات عرض کرنا ہے. توجہ ہے جناب حلاشہ نے یعنی نماز ہے توجہ ہے نماز عمل ختم جی. روزہ عمل زکات عمل حج عمل علی ولی اللہ عمل نہیں عقیدہ ہے. ہوئے 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 بولو یار بولو میرے نال. ولایت مولا علی کی عمل نہیں عقیدہ ہے. بولو نہ بولو سیالکوٹ والوں مرضی ہے. قرآن بتا رکھا ہے محمد کی موجودگی میں عذاب عمل کے منکر پہ نہیں ولایت کے منکر پہ آیا تھا.
वली अली वली अलीम हौला अलीम हौला। तवज्जो है आपकी या नहीं साहिबानो? तवज्जो है? फिर मैं बात अर्ज करने लगा हूं और बात मेरी सबके दिल तक पहुंचे। ये जो हारिस बिन नुमान फाहरी आया है ना, इसकी क्या हैसियत है भाई? आकर कह रहा है कि आपने अली को मौला बना दिया। जदों टिकटां तकसीम होंदियां ने ते वोट पाने वाले लड़न की केड़ी लोड़ है? इमरान खान जिन्हों दे उन्होंने दे छड़ो, लेकिन जो कैंडिडेट होते हैं ना, उम्मीदवार होते हैं, वो जाकर कहते हैं उसे टिकट क्यों दिया, उसे टिकट क्यों दिया। ये तो उम्मीदवार ही नहीं, इसका मतलब है इसको इस्तेमाल किसी उम्मीदवार ने किया था। आराम नाल जुमला सुन लो, तुम्हारी मेहरबानी है। इसका मतलब है किसी एजेंसी का बंदा था, लेकिन बंदे नोट करें, एजेंसियां अली की विलायत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं, बचा नहीं सकती। बोलो छोटे पक्का मेरे ना बोल दे पजना बेवाला। तवज्जो है, बस मुझे नतीजा देना है और मुझे नतीजा देना है। आया और यहीं पे बात को मैंने मुकम्मल करना है। मलक साहब तशरीफ लाए हैं, उन्हीं का मुझे इंतजार करना था। बिस्मिल्लाह। अमल कर लोगे, जिंदगी में पालोगे, हर चीज पालोगे। अल्लाह की रहमत को अल्लाह को नहीं जा सकता। वो रहमत मस्ती की और अल्लाह की मौला आपको सलामत रखे। मेहरबानी फरमाना, मुझे नतीजा अर्ज करना है। और आकर कहता है या रसूल अल्लाह, आपने शराबें छुड़वाई, हमने छोड़ दी। मैं छड़ना तो मतलब घर पढ़ना तो मैनू केड़ा मसला, जेड़ा 3 घंटे ठीक सकना, 3 घंटे होर भी पढ़ सकना। तो मैं तो शिया ही उस फिरके चो आया जिथे 3 घंटिया बाद उन्वान शुरू होंदा सी। मैनू केड़ा मसला, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक बोलो जी। मैं नतीजा, वो मलक साहब मेरे छोटे भाई हैं, मैं वैसे बात आप कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह, हमने आपने बुत छड़वाए, हमने छोड़ दिए। आपने कहा कि मां हराम है तो हम मान गए। आपने कहा था कि बेटी हराम के हम मान नहीं गए। बंदे वेख लो कैसे कैसे अली की विलायत के खिलाफ होते हैं। भाई तवज्जो है। और कहता है या रसूल अल्लाह, पहले अपनी हुकूमत, जाते मर्तबा भाई की हुकूमत। कोई पाकिस्तान का मौलवी होता ना तो उसे समझा देता, यार मौला के मैं नहीं, वारिस नहीं, यार होते हैं। अल्लाह अकबर। तवज्जो है भाई, तवज्जो है, बोलो ना भाई। वो तो यार बना के जा रहे हैं, तू हमें मरन नू तैयार हो गए। कहता या रसूल अल्लाह, अगर फिर अली की विलायत उसकी तरफ से है ना, मुझ पे असाब नासल कर, मुझे नतीजा देना है, नतीजा देना है, नतीजा देना है, मुझ पे असाब नासल कर। तुहानू पता उसने असाब मांगा क्यों था? कुरान पढ़ा हुआ था, सूरह तौबा में है, मा कान अल्लाह ले जो अज़्ज़िबकुम व अंत फीहिम मुस्तफा, मेरा तेरे साथ वादा है जब तक तू इनमें है ना, मैं अजाब नाज़िल नहीं करूंगा। ओए बोलो यार, मेरे ना बोलो सियालकोट वालों, थोड़ा मेरा साथ दो। ये बंदा बड़ा सियाना था, इसने कहा था नबी मौजूद है, मैं अजाब मांगूंगा, अजाब नहीं आएगा, और मैं कह दूंगा अली की विलायत कोई शय नहीं। अजाब मांगा था, साअल साइलुन बेअज़ाबिन वाक़ि लिल काफिरीन, इसने अजाब मांगा, वो आया जो काफिरों पे आता है। अल्लाह अकबर। बस मुझे नतीजा, और नतीजा मुझे अर्ज करना है। ये खड़ा था मस्जिद नबवी के अंदर,
اللہ اکبر. توجہ ہے. کھڑا تھا مسجد نبوی کے اندر اور محمد کے پاس کھڑا تھا. پتھر آیا, یہ بندہ فنار ہو گیا, غرق ہو گیا. یا اللہ اس کو مارنا ہے نا, تیرے گھر سے نکل لینے تھے اور تیرے محمد سے دور جانے تھے. اللہ اکبر. یہ تیرے گھر سے نکل جائے, تیرے مصطفیٰ سے دور آ جائے, پھر اس کو مار لینا. اللہ کہتا ہے نہیں نہیں, اس منکر ولایت علی کو محمد کے پاس ماروں گا, اپنے گھر میں ماروں گا, تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے علی کی ولایت کا منکر اللہ کے پاس کو پھر بھی نہیں بچے گا, محمد کے پاس کو پھر بھی نہیں. اگر دنیا ہے یا اگر دنیا اس علی کو اندر سے مولا مان جاتی, علی کی بیٹیاں بازاروں میں پتھر نہ کھاتی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے. میں آپ سے منت کر رہا ہوں, ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں, مشکل وقت گزار لینا. کبھی علی کی ولایت پہ سمجھوتا نہ کرنا. کم کھا لینا, اچھے کپڑے بے شک نہ پہننا, لیکن علی ولی اللہ پہ سمجھوتا نہ کرنا. بچے قربان کروا دینا, علی کی ولایت پہ سمجھوتا کھڑے بیٹھے بندے نہ کرنا. کیوں؟ اس علی ولی اللہ کے لیے بی بی زینب شام گئی ہے. میں کہہ گیا شام, آپ سن گئے شام. شام کا دو ہستیوں کو پتا, ایک سید سجاد کو پتا, دوسرا بی بی زینب کو پتا. اجرکم اللہ. اللہ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے. میرے چوتھے مولا اللہ شاہ جی چند پیر شاہ جی کو شفا عطا فرمائے, بیٹو کے مقدر نیک فرمائے, رزق میں برکت عطا فرمائے. سیالکوٹ والوں بڑا کربناک جملہ میرے چوتھے مولا کا. میرے چوتھے مولا فرماتے ہیں 25 محرم کا جب شام آئی نا, اور میرے بابا کے کچھ شانش آ رہے تھے, اور میرے بابا کے کچھ شانس نہیں آ رہے تھے. بالکل آخری وقت تھا دادا علی کے پاس جانے کا. آدھی سانس آتی تھی, آدھی نہیں آتی تھی. تو میرے بابا کے لب ہلے سے الکوٹ والو. میرے مولا فرماتے ہیں جب میں نے کان رکھا نا تو میرے بابا کہہ رہے تھے ہائے شام, ہائے شام, ہائے زینب. اجرکم اللہ. رو لو. اللہ آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. عزادارو رونے والوں, مالک آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. ایک بندے نے میرے چوتھے مولا سے سیدو کہا, جتنے سید ہیں مجھے نہیں پتا کتنے تشریف فرما ہیں, میں معافی مانگ کے جملہ کہنے لگوں. میرے چوتھے مولا سے جوانوں, ایک بندے نے کہا مولا آپ کوفے کے بازار میں بھی گئے تھے, آپ حلب کے بازار بھی گئے, آپ شام کے بازار بھی گئے, لیکن جب روتے ہیں شام کو کوفے کو یاد نہیں کرتے. اور سیالکوٹ والوں سجاد روئے اور رو کے کہتے کہ کوفے میں لوگوں نے کھجوریں ماری تھی اور شام میں کسی چھت سے پتھر آتا تھا, کسی چھت سے آگ آتی تھی, کسی چھت سے ٹکڑے آتے تھے اور ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. رو لو رو لو رو لو وزادارو رو لو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خود سوچنا, آرام سے جا کے سوچنا, جن کے ہاتھ یوں پسے گردن بندے ہونا
ان کی طرف جب آگ آئی. اللہ قبول فرمائے. چلو ایک دعا کر لیتے ہیں اور مجلس کو میں نے مکمل کر دیا. اللہ آپ کے بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. جو بندے جھولیاں پھیلا سکتے ہو نا ذرا جھولی پھیلا لینا. جو بندے ہاتھ اٹھا سکتے ہو نا جسائیں جی بیٹھ جاؤ. اب تک سائیں جی کا بات نہیں پہنچی. کہتے کہ قاتل کسی کا بیٹا مارے یا بیٹی مارے نا وہ قتل کر کے بھاگ جاتا ہے. اور علی کی بیٹیوں کو مار کے یہ ناچتے تھے. ہائے ہائے علی کی بیٹیوں کو زخمی کر کے یہ ناچتے تھے. اور اگلا جملہ آپ خواجہ سید رونا چاہتے ہو. پتھر بی بی زینب کو مار کے یہ شمر کہتا تھا بلائے عباس کو. ہائے بلال منہ والے عباس کو بلا جس میں تجھے ناز تھا. رولو 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 وزا تواڈا قبول فرمائے. عالیہ بی بی تواڈا قبول فرمائے. عالیہ قبول فرمائے. دعا کریے جی مجلس مکمل کریے. دعا بڑی ضروری. دعا میں نا جتنے سنی شیعہ ہو کھڑے بیٹھے ماتمی دعا میں شامل ہو جانا. دعا سے پہلے سیدو واسطہ میرے پاس بڑا بہت بڑا واسطہ ہے. کریم اللہ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے بی بی زینب کے شام کے بازار میں بیٹھ کے سفر کرنے کا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. رو لو کے دادارو. علامہ سید علی نقی قبلہ نے فرمایا کہ بازار حمیدیہ سے لے کے یزید کے دربار تک 73 مرتبہ بی بی زینب منہ کے بل گری تھی. ہائے ہائے. اور ازاداروں بی بی اٹھنا چاہتی تھی ہاتھ بندے ہوتے تھے اور دیکھ کے کہتی تھی سجاد اٹھا. اور سجاد کہتے تھے اماں. رولو 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 شرم کوئی بندہ نہ کرے. اللہ تھوڑا قبول فرمائے. عالیہ بی بی تھوڑے آنسو قبول فرمائے. دعا میرے اللہ یہ تو بڑا کیڑا واسطہ ہے. میرے اللہ تجھے بی بی زینب کے علی کی زخمی بیٹی کا عباس کی مرشد ذاتی کا شام کے بازار میں بیٹھ کے سفر کرنے کا واسطہ کسی مومن کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک شام نہ دیکھائے. اجرکم اللہ. جب تک شام سے نہ ہو آئے. بس ازاداروں مجلس مکمل. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آج کل نا مومنوں بندے بکواس کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک قیدن بی بی تھی جس نے بھائی کی محبت میں لوہے کے زنجیر پہنے اور زنجیر پہن کے بی بی زینب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے حلب، حلب سے اسکلان، اسکلان سے شام، شام سے بازار، بازار سے یزید کا دربار، یزید کے دربار سے زندان، زندان سے بی بی سکینہ کی قبر، بی بی سکینہ کی قبر سے کربلا، کربلا سے مدینہ، مدینہ سے مصر، مصر سے کربلا، اور کربلا سے شام آ کے زینب مر گئی. ازاداروں سے وہ بی بی زینب کا سفر نامہ ہے جو 28 رجب کو جب گھر سے چلنے لگی تھی نا 14 قدم چل کے زینب مٹی پہ بیٹھی اور رو کے کہتی اکبر بابے کو کہ میں تھک گئی ہوں. اور روتے اس لیے کہ جو 14 قدم چل کے تھک گئی تھی وہ کبھی کربلا آئی. رولو 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 ازادارو. مجلس مکمل. اللہ تہاڈا قبول فرمائے. عالیہ بی بی تہاڈا قبول فرمائے. حسین کی پاک اماں آپ کے آنسو قبول فرمائے. حد ہوگی جی. یہ بات کم شیعوں کے گھر کی ہے.
سنی بندے کا شاجی اس کے ساتھ کوئی حصہ تعلق ہی نہیں. اس سال میں 8 محرم کی مجلس پڑھ کے رات کو جب تقریباً 2 بجے گھر پہنچا نا سر جی، میری 8-9 سال کی بچی جاگ رہی تھی. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میری بیٹی نے دروازہ کھولا. میں نے کہا بیٹا تو ابھی تک سوئی نہیں، باقی بہنیں سو گئی ہیں. کہتی ہے پاپا آج مجلس سنی ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی. آئیو میرے اللہ. میں نے کہا کیا سنا؟ کہتی ہے بابا آج ذاکرہ نے بتایا کہ بی بی زینب کو شام کے بازار میں پتھر لگے تھے. رو لو گے دادا رو لو گے بابا جی، منو تواڈے ضعیفی دی قسم ہے. میری بیٹی کہتی ہے بابا اس دفعہ نہ محرم سفر کے بعد مجھے شام لے جاؤ. آئے ہو میرے اللہ. بابا وعدہ کرو. میں نے کہا بیٹا لے جاؤں گا. اگلی گل میری دھی نے رو کے کی تھی. کہتی ہے بابا جب شام جانا نا، جس بازار میں پتھر آئے تھے اس بازار میں مجھے آگے کر دینا، اور پھر میں لوگوں سے کہوں گی اے پتھر مارو، اے زینب کی کنیز آ گئی.